احادیث کے بارے میں جو گزشتہ ہفتے آپ کی ہماری گفتگو رہی، اس میں اور مزید چند احادیث ہیں، اس کو پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ امامت کے سلسلے میں اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کیا ہے، آج کے اس ہمارے درس میں اس پہ گفتگو ہوگی. اس سے قبل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزنامے سیاست حیدرآباد دکن مورخہ 15 مارچ 2012 صفحہ 9 پر ایک مضمون شائع ہوا ہے سیاست نیوز کی جانب سے، تو اس کے 1-2-4 سطر صرف یہاں پر سنانا چاہتا ہوں. یہ شنکر آچاریہ سوامی لکشمی، یہ ان کا یہ مضمون ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کی تقریر وغیرہ کیا ہے، جب تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کا پتہ چلے گا. اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی، مذہب سے آزاد سیاست، آزاد سانڈ کے مماثل، یہ سرخی دیے ہیں وہ. خیر بہرحال اس میں جو باتیں پسند آئیں وہ ہیں بہت ساری، مگر یہ کہ یہاں پر صرف اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شنکر آچاریہ کہتے ہیں پہلا اصول عدم تشدد ہے اور دوسرا اصول حق ہے. پہلا اصول عدم تشدد ہے اور دوسرا اصول حق ہے. حق کے معنی صرف سچائی کے نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے ہیں. جی اس پہ غور کرنا چاہیے. جیسے ابھی قول معصوم میں پیش کیا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو چنانچہ کیا کہہ دیے کہ حق کے معنی صرف سچائی کے نہیں ہیں بلکہ خالق کائنات کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے ہیں. انہوں نے ویدوں کو اشلوک پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ویدوں میں ایشور فرماتا ہے کہ انسان و عبادت کے لائق کوئی اور رب نہیں ہے سوائے اس کے، اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مورت یا شکل ہے. لا مثل لہو، بالکل اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. خیر بہرحال کل رات میں ہم ایک مقام پر بیٹھے تھے تو وہاں پر جو ہے کیونکہ اس میں ہندی ورڈز ہیں تو میں اتنا واقف نہیں ہوں ہندی سے، تو بہرحال جو گفتگو رہی وہ پوچھا میں کہ ایشور کیا ہے بھائی، کیونکہ ایشور ایک ہے، پرمیشور ایک ہے. اختلاف احادیث جو مجھے بتایا گیا کہ ایشور یعنی اللہ ہے، پرمیشور حقیقت کو بولتے ہیں. سنو جی، پرمیشور حقیقت، ہاں پرمیشور حقیقت ہے، ایشور اللہ ہے. اور پھر یہ بتایا کہ ظاہر ایشور ہے، باطن پرمیشور ہے. ظاہر ایشور ہے اور باطن پرمیشور ہے. اب یہ جب باتیں پیش کی گئی، ارے یہ کیسے، وہ تو ہندوؤں کے مذہب میں، واہ 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 واہ، ہندو بھی اللہ بول رہے ہیں تو کیا کریں، ہم اللہ کو چھوڑ دیں؟ غلط ہے نا یہ. تو خیر بہرحال جو ہے نا، جب یہ سنا میں کہ ظاہر ایشور ہے باطن پرمیشور ہے تو فوراً مجھے ذہن میں حدیث آ گئی میرے ذہن میں کہ ظاہرہما بشریہ و باطنہما لاہوتیہ. ظاہر ہمارا بشری ہے، باطن ہمارا لاہوتی ہے. اور پھر یہ جو اسم ہے وہ ظاہر ہے، اسم کے باطن میں اس کی حقیقت ہے. تو جو ظاہر ہے وہ ایشور ہے، جو باطن ہے وہ پرمیشور ہے.
اسم کی عبادت کفر ہے، اسم کی عبادت کفر ہے۔ تو اسم معنی کو ملا دیں تو شرک ہے، اسم کو ترک نہیں کیا جا سکتا، تو بھی اسم کا سہارا لینا لازمی ہے، مگر عبادت ہوگی حقیقت کی، عبادت حقیقت کی، تو یعنی ظاہر میں علی رہیں گے، باطن میں خدا رہے گا، اس ظاہر میں اس میں اللہ رہے گا، باطن میں حقیقت اللہ رہے گا، یہ ہے۔ بہت اچھی باتیں ہیں۔ پھر جو ہے آتما پرماتما، تو آتما روح کو بولتے ہیں، پرماتما روح اللہ کو بولتے ہیں، آتما روح، پرماتما روح اللہ۔ تو پھر اب یہ روح اللہ کون ہے؟ اب ان کی زبان میں پرماتما ہے، ہماری زبان میں روح اللہ ہے، ان کی زبان میں آتما ہے، ہماری زبان میں روح ہے۔ جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو اوم جو لگایا نا، کافی جوہلا کھل کے آ گئے، کافی لوگ جن پہ حجاب پڑا ہوا تھا، جہالت کا جو حجاب تھا وہ بے حجابی کے عالم میں آیا اوم لگانے کے بعد۔ قابلیت معلوم ہی میرے کو کون کتنا قابل ہے۔ صاحبان امامہ ہے، صاحبان ممبر جاہل نظر آئے۔ بہرحال چند صدر علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ ویدوں میں ایشور فرماتا ہے کہ انسانوں عبادت کے لائق کوئی اور رب نہیں ہے سوائے اس کے، اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مورت یا شکل ہے۔ خالق کائنات وہ ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو شنکر آچاریہ جی بول رہے ہیں تو لہذا نہیں ماننا ہے، ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات وہ ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کی مدد سے آنکھوں کی بصارت ہے، اس کی مدد سے آنکھوں کی بصارت ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرے تو آپ میں بصارت نہیں۔ اب دیکھیں، نور مومن جب دیکھتا ہے نور خدا کو ذریعہ، یعنی جب وہ مدد کرے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خالق کائنات وہ ہے جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کی مدد سے آنکھوں کی بصارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے رب کے لیے اسلام نے اللہ اکبر کہا ہے۔ اللہ اکبر رب کائنات کی سب سے بہترین تعریف ہے، جس میں تمام ویدوں کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویدوں میں ہے کہ وہ پرمیشور اتنا بڑا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ پرمیشور ہمیں تو دنا خدا اشارے میں نہیں آتا، اسیر زمان و مکان نہیں ہے، پرمیشور بولتے اور حقیقت نا، بڑی قوت اللہ، یعنی حقیقی جو ہے اسی کو پرمیشور بولتے ہیں۔ ویدوں میں ہے کہ وہ پرمیشور اتنا بڑا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ اب اتنا سن لیجئے بس، اس کے بعد پھر آ جائیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے رب کی عبادت کرنا سب سے بڑا آستیہ ہے۔ کیا ہے آستیہ کے معنی کیا ہے؟ استیہ یعنی جھوٹ ہے۔ دیکھیے آپ، رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے رب کی عبادت کرنا سب سے بڑی جھوٹ ہے بول رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ پہلے طے کر لیجئے اب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔
چاہے وہ جھوٹ بولیں چاہے کچھ بولیں، بہرحال بات پسند آئی. بات یہ پسند ہے کہ اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت ہے، اوم اور اللہ میں. تو پتا چلا کہ اوم اور ہے، اللہ اور ہے، مگر مشابہت ہے. مشابہت کی بنیاد پر عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، قلب اللہ یہ بولا گیا. اسی سنسکرت زبان میں جہاں اوم کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اس کو علی کہا جاتا ہے. ہاں یہ ہے. بیوقوف نالائق بچے جو ہے نا ماننے کے لیے آمدے نہیں ہے، تو جانے دے بھائی، لائق رہا پھر دین کہ جو ہے نہیں یہ اوم کیوں، یہ اوم کیوں، ارے یہ تو بات ایسی ہو گئی کہ علی کیوں. وہ زبان میں بول رہا ہوں میں. خیر درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند حدیث ہیں اختلاف حدیث کے بارے میں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اختلاف حدیث کے بارے میں کہ جن کو ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جن پر آپ کا اعتماد ہے، تو اس صورت میں کیا ہو؟ فرمایا اگر اس حدیث کی تصدیق کتاب خدا یا قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے تو اسے لے لو، ورنہ اس کو رد کر دو. کیا ہے بھائی اختلاف حدیث کے بارے میں؟ کہنے والا کون ہے؟ جس پر کا اعتماد ہے، آپ کا اعتماد ہے، بول رہے ہیں یعنی امام کا جس پر اعتماد ہے، ویسا شخص حدیث سنا رہا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ حدیث کی تصدیق کتاب خدا یا قول معصوم سے ہے. یہ دونوں سے ملا کے دیکھ لو. اگر یہ مل رہی ہے تو سمجھو کہ وہ حق ہے، اگر نہیں مل رہی ہے تو وہ باطل ہے. بس یہی میرا کہنا ہے، یہی معروضہ ہے کہ جب اخباری ہیں تو اختلاف احادیث نہیں اخباریوں میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اختلاف کرے تو وہ اخباری نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کو رد کر دو، کتاب و سنت کی طرف ہر وہ حدیث جو موافق کتاب اللہ نہ ہو دروغ ہے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث موافق قرآن نہ ہو وہ جھوٹ ہے. جی فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا فقہا تو ایسا نہیں کہتے. فرمایا وائے ہو تجھ پر، تو نے کبھی فقی کو دیکھا ہے؟ اصل فقی وہ ہے جو تارک دنیا ہو. اصل فقی وہ ہے جو تارک دنیا ہو، خمس بٹورنے والا نہیں. جی سب خمس بٹور رہے ہیں، اب یہ ہو رہے ہیں فقی بھی ہے. جی سعادت کا حق ہے ان کے گھر میں اگر دیکھا جائے تو. اصل فقی وہ ہے جو تاریخ دنیا ہو اور آخرت کی طرف راغب ہو اور سنت نبی سے تمسک رکھنے والا ہو. جی اب سنیں سنت نبی. یہ حدیث ثقلین ہے نا، انی تارکم فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو. تو یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے. کہیں جو ہے کتاب اللہ و عترتی ہے، کہیں کتاب اللہ اہل بیتی ہے، کتاب اللہ و سنتی ہے، کتاب اللہ و علی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پر سنت کے تعلق سے اتنا سنیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے درگزر کی سنت پیغمبر سے اور پیروی ظن و خیاس کی وہ پلٹا گیا سنت کی طرف سے. یعنی جس کو قدرت ہو اس پر واجب ہے اس روش سے اسے روکے. یعنی آپ واقف ہیں تو یہ آپ کا فریضہ ہے
یہ صرف عالم کا فریضہ، عالم کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ ٹوکے. جو بھی جانتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو اس کا فریضہ ہے ٹوکنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی کا فریضہ ہے، نہیں، یہ صرف علماء اپنی دکان چلانے کی خاطر یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں عالم سے پوچھیے، آپ عالم سے پوچھیے، عالم سے. تو اگر آپ اس حدیث سے واقف ہیں تو اس حدیث کی حد تک آپ عالم ہوئے. جب آپ عالم ہوئے تو اب آپ کا فریضہ بنا، تو پھر اب کیوں ایکس وائی زیڈ سے پوچھنا؟ واقف ہیں تو آپ کا خود فریضہ ہے بتانا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ غور سے سن لیجئے یہ حدیث، سنت کی دو قسمیں ہیں. ایک سنت فریضہ، یہ اس پر عمل کرنا ہدایت ہے اور اس کا ترک ضلالت، اور دوسرے غیر فریضہ ہے، اس پر عمل باعث فضیلت ہے اور ترک کرنا گناہ ہے. تو سنت کیا ہے؟ دو ہے. ایک سنت ہے فریضہ، جی ہاں، اس پر بھی اطلاق ہے سنت ہے، مگر یہ کہ علیہ السلام، مگر یہ کہ وہ فریضہ ہے، وہ فریضہ ہے. اور دوسرے غیر فریضہ ہے، اس پر عمل باعث فضیلت ہے. جو غیر فریضہ ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو جو ہے نا یہ فضیلت کا باعث بن جائے گا، اور ترک کرنے سے گناہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے نوافل وغیرہ ہے، نوافل ہے تو یہ سنت ہے. ہاں، اس سے قبل میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جو نماز ہے 4 رکعتی، اس میں 2 رکعت من جانب خدا ہے، 2 رکعت من جانب رسول خدا ہے. جملہ ہوئی 4 رکعت. من جانب خدا جو ہے وہ خسر نہیں ہے. جیسے ظہرین 4 رکعت ہے، سفر میں ہیں آپ تو کتنے ہو گئے؟ 2 ہوئے. ہر چند کے نماز ظہر واجب ہے، نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی 4 رکعت ادا واجب قربتاً. کتنے؟ 4 رکعت ادا واجب قربتاً. مگر یہ کہ 2 رکعت من جانب خدا ہے، 2 رکعت من جانب رسول اللہ ہے. مگر یہ کہ جب آپ سفر میں ہیں تو 2 رکعت کم ہو جا رہی ہے، خسر ہے، 2 رکعت خسر ہے. یعنی جو رسول خدا کی جانب سے ہے وہ خسر ہو رہی ہے، خدا کی جانب سے وہ. تو پتا چلا جس چیز کو خدا واجب کر دے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مگر ان واجبات میں بھی ایک فریضہ ایسا ہے کہ ان تمام واجبات کو خداوند عالم رد کر سکتا ہے اس ایک واجب کے سبب. وہ کون سا واجب ہے؟ جیسے کہ 23 سالہ تبلیغات میں پیغمبر اسلام جو کچھ دیے، یہ نماز کا حکم، روزے کا حکم، جو جتنے بھی احکامات آئے، یہ واجب تھے یا سنت تھے؟ واجب تھے یہ. مگر یہ کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں تو واجب نہیں. ہر چند کے وہ 4 رکعت میں 2 رکعت من جانب ہے، خدا بھی ہے، مگر خدا بول رہا ہے کہ نہیں میں اس کو بھی سوخت کر دوں گا. اگر یہ واجب نہیں تو وہ ہے واجب ولایت علی ولی اللہ. یہ ایسا واجب ہے کہ یہ کسی منزل میں اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حدیث پہ میں کیوں معروضہ کیا آپ لوگوں سے کہ جو ہے نا ذرا غور فرمائیں. علی ولی اللہ کو لوگ سنت بولتے، علی ولی اللہ سنت ہے بولتے. تب یہاں پر آج سنت کی تعریف ہو رہی ہے کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں. ایک سنت فریضہ ہے اور دوسرے غیر فریضہ ہے. وہاں پہ صرف سنت لکھ دیا آپ، یہ نے بتایا کہ وہ کون فریضہ ہے یا غیر فریضہ ہے.
لکھ کر لوگوں کو بھٹکا دے رہے ہیں ولایت کے تعلق سے. نہیں بھائی، ولایت کی سنت ہے، نہیں، یہ ایسا فریضہ ہے جس کے سبب تمام فرائض قبول ہوتے ہیں. اگر یہ فریضہ نہیں تو یہ تمام کے تمام جو واجبات ہیں، نماز ہو کے، روزہ ہو کے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، سب کا سب خدا بند عالم اس کو رد کر دینے والا ہے. چلیے، یہ ہو گیا اختلاف حدیث. اب یہ ختم ہو گیا چیپٹر 1 اختلاف حدیث کا. پہلے امامت کے تعلق سے، امامت کی اہمیت کیا ہے، اس پہ چند حدیث. اس کے بعد کیفیت میں کلام کرنے کی مبانیات، یہ چیپٹر ہے، اس پہ بھی تھوڑا گفتگو ہو رہے گی آج. ایک درود پڑھ دیجئے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دعوی امامت کیا در حالانکہ وہ اس کے اہل سے نہیں تو وہ کافر ہے. کیا ہے؟ سوچنا نہیں. اب کسی منزل میں سوچنا نہیں. جب قول معصوم مل گیا کہ جو اہل نہیں تو دعوی امامت کر رہا ہے، تو اس کے لیے امام بول رہے کافر بول رہے ہیں امام. تو اب یہاں پہ تعویلات بھی نہیں سنے جائیں گے کہ آپ کے نہیں یہ ان معنی میں امام نہیں ہے، ان معنی میں امام نہیں، غلط ہے. امام امت بول رہے ہیں، امام امت، امام تسبیح نے بول رہے ہیں. یہ سمجھانے کے وقت تسبیح لاتے کہ بھئی جیسے کہ یہ تسبیح میں امام ہے نا، یہ اور جب تحریر میں آتا ہے امام امت تو امام تسبیح لکھو اس میں بھی. تو اس میں امام امت لکھ رہے ہیں اور سمجھانے کے وقت کر رہے ہیں نہیں جیسے کہ تسبیح میں بھی ایک امام ہوتا ہے نا، ان معنی میں امام ہے. وہ 12 امام برحق ہیں، وہ حقیقی ہیں، اب اس کو بھی امام بولتے ہیں نا. یہ کیسے تعبیلات ہیں دیکھیے آپ. ہم یہ معروضہ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ امام جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں کون سی شریعت کی روشنی میں قول معصوم ہے، یہ بتائیے. یہ حجت 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 ایک حجت کے تعلق سے سنیے آپ. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق خواہش کو بولتے ہیں، عشق عادت کو بولتے ہیں. خواہش عادت. عشق میں کمال ہے، عشق میں کمال ہے. عشق کا لازمہ عطا ہے جی. اور عشق حجت ہے. ایسے عشق کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف مجھے یہاں پر کیونکہ لفظ حجت پر گفتگو کرنا ہے. عشق کمال، عشق میں عطا ہے، عشق میں حجت، عشق ہی حجت ہے. اب دیکھیے خدا کیا کر رہا ہے، لولا العشق ما تکون متکون. اگر عشق کو خلق کرنا نہیں ہوتا تو کوئی چیز ہی کو خلق نہیں. یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر میں اپنے کمال کو ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں کوئی چیز ہی کو ظاہر نہ کرتا. اب میری عطا کو میں ظاہر کروانا چاہا تو وہ ہے میرا عشق، خدا کا عشق ہے. میں اپنی حجت کو ظاہر کر رہا ہوں کیونکہ عشق کا لازمہ حجت. عشق کے باطن میں کئی چیزیں ہیں، مخفی چھپی ہوئی ہیں. وہ تو کیا ہے جو کس بنیاد پر عشق کر رہے ہیں؟ بربنائے کمال عشق ہے نا. تب یہ دیکھو کہ وہ کمال کس کی طرف سے ہے. کمال جو آیا، جو بھی کمال آپ میں ہیں، وہ کمال کس کی جانب سے ہے؟ ایک عالم میں ہو تھا، ایک بنا رہا تھا، ایک بن رہا تھا. تو جو بنا رہا ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہے اور جو بن رہا ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہے جی. یہ دو کا کلمہ ہم کو پڑھنا ہے. یعنی وہ اظہار کمال کر رہا تھا تو کمال خدا ظاہر ہو رہا تھا. تو اول مخلوق کو کہتے ہیں کمال خدا، جو ہے عشق خدا. جب خداوند عالم اپنے کمال کو ظاہر کیا تو یہ کمال ہے تو عطا ہوئی نا. تو کس کی عطا ہے؟ قادر مطلق کی عطا.
خاطر مطلق کی عطا کو علی کہتے، خاطر مطلق کی عطا کو محمد عربی کہتے، اور پھر جو پہلے پیغمبر اسلام کو خداوند عالم ظاہر کیا، پھر علی ولی کو، تو بتائیے بھائی اس میں بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مظروف کے لیے ظرف شرط ہے، مظروف ہے تو ظرف بھی ہونا چاہیے، تو پیغمبر اسلام کو ظرف بنایا، مظروف ہے علی، خبر بزرگ مظروف ہے، سب سے بڑی خبر، اور پیغمبر ظرف ہے۔ جب یہ پیغمبر اسلام ظرف بنے تو اس میں نبع عظیم ہے، جو بزرگ تر خبر ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ اخباریت پہ کوئی نس بیوقوف ہیں، آپ نالائق ہیں، ان کے سوال والے کا سلام، ان سے سوال کیا گیا جو بھی یہ بکواس بک رہے ہیں، یہ تھوڑا آگے ہٹائیے، تھوڑا آگے ہٹیے، کہ جی نہیں، کون سے امام اثنا عشری بولے؟ بولے کوئی امام نہیں بولے نا، پھر کس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اثنا عشری بول رہے ہیں؟ جو خبر ہے وہ اخباری کیوں بولے بھائی؟ جو خود خبر ہے، خبر اخباری بولے گی اپنے آپ کو؟ بےخوفی کا سوال ہے نا، یہ کوئی نس دو، نس سے ناشنا ہے، بتاؤ میں نس کہ آپ کے قرآن میں ہے عقلی اور نقلی دلیل قابل ہے قبول ہے، عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے، جب عقلی اجازت مل گئی یہ عقلی دلیل قابل ہے قبول، جب امام کی اجازت ہو جائے تو وہ خود ایک نص ہو گئی، ابھی کا پھر نص سے معصوم چاہیے آپ کو؟ یہ قرآن سے ہے نا۔ تو اسی طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خبر ہے واحد، اخبار ہے جمع، یہ ہے یا نسبتی، ہم یہ اخبار کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے کو اخباری۔ تو سنا میں آج سے 2-3 روز قبل ایک صاحب موصوف بولے ٹھیک ہے بھائی ثقلینی بولو، تو بھائی ثقلینی کو امام بولے نہیں بولے، وہ آپ پھر اس کے لیے آمادہ کیوں ہوئے؟ آپ ثقلینی کہہ لینے کے لیے آمادہ ہیں، اخباری نہیں، ذرا یہاں لمحے فکر ہے، جبکہ جو ہے نا حدیث ثقلین کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، آپ کے عامہ میں بھی حدیث ارے قبول کی گئی ہے بھائی، حدیث ثقلین ہے، ایک سے زائد بتاؤں گا وہاں پر میں حوالے ہے، اہل بیت قرآن سنت وہاں پہ ملیں گے حدیث، ہاں۔ تو کیا ہے؟ عشق میں کمال ہے، عطا ہے، اور عشقی حجت ہے۔ تو خداوند عالم اول جس کو ظاہر کیا وہ کس کی حجت ہوئی؟ خدا کی حجت ہے، اسی لیے کہا گیا ان الحجہ قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق، اور عشق ایک ایسی چیز ہے جس کو موت نہیں ہے، عشق موت ہے، عشق مزاج قدرت رکھتی ہے، اور عشق آثار سے پہچانے جاتا ہے، عشق آثار سے ہے، یہ جب آثار دیکھے تو سمجھ میں آتا کہ محبت کر رہا ہے، یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے، تو کیا چیز بتائی؟ آثار بتائے، تو وہ آثار ہیں محمد والے محمد، کس کے؟ تو کہنا ہوگا عشق خدا کے، آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ اور عطا کا کیا عالم ہے بھائی؟ جب عطا کیا تو خدا دیکھا کہ اپنی میری خدائی میں کوئی نہیں ہے میرے عطا کا کلمہ پڑھنے والا،
تو بولے آ جاؤ رسول، تم کو بتاؤں گا کہ کتنا عطا کیا میں، آ جاؤ۔ تو معراج میں بلایا، تنہائی کا عالم تھا، وحدت کے عالم میں احدیت کو دکھایا خدا بند عالم کے، دیکھو دیکھو عطا کس کو کہتے ہیں، کیونکہ عشق کا لازمہ ہے عطا عطا عطا، اور عشق ہی کی بنیاد پر ہے کہ اگر کوئی میرا نافرمان علی کا متی ہے، میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں، اور اگر کوئی علی کا نافرمان ہے، میری اطاعت کر رہا ہے، تو میں جہنم۔ کیوں ہے یہ؟ عشق کی نافرمانی ہے اور جو نا ادھر اطاعت ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، ضدین ہے یہ۔ عشق خدا کو علی کریں تو عشق کا لازمہ ہے اطاعت، اب ادھر مولا کائنات کریں میں وہ ہوں کہ جس کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ عشق میں وہی ہے، بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، اگر عشق صادق ہے تو۔ اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ جیسے کہ جو ہے ہمارے شنکر آچاریہ بولے نا، رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے رب کی عبادت کرنا سب سے بڑا استیہ ہے۔ جی جی جھوٹ ہے، ہاں، سب سے رب کائنات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، کوئی رب کی عبادت نہیں بول رہی شنکر آچاریہ۔ تو پیغمبر اسلام معراج میں گئے، وہاں پر نماز قائم کیے، جب نماز قائم کیے تو نماز عبادت ہے نا، تو خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی، یہ ہے عطائے خدا۔ بتا دیا کہ خدا مند عالم کے دیکھو عطا کس کو کہتے ہیں، کتنی عطا ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، علیہ السلام ہر ایک اپنے کمال کو دیکھ کر خوش ہوتا، ہر چند کے ظاہر کرنے والا وہی ہے، مگر یہ کہ اپنے کمال کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ تو اب کون بتائے کہ خدا کی کیا خوشی تھی کہ جس وقت کے معراج میں علی کو بٹھایا، یہ اپنے کمال کو خود خدا دیکھ رہا ہے، اپنے آثار کو خود خدا دیکھ رہا ہے، اپنے عشق کو خدا خود دیکھ رہا ہے، اپنی حجت کو خود خدا دیکھ رہا ہے، اپنی امامت کو خدا خود دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے میری امامت، دیکھو کس کو میں ظاہر کیا۔ تو کیا فرمائے چھٹے امام؟ جس نے دعوی امامت کیا در حالانکہ وہ اس کے اہل سے نہیں تو وہ کافر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا، روز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ پر فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کو امام سمجھے، دنالا کہ وہ امام نہیں ہے، امام نہیں تھا اور اپنے آپ کو امام سمجھا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ اللہ پر جھوٹ باندھا، تہمت باندھا اللہ پر۔ میں نے کہا اگرچہ وہ فاطمی و علوی ہو، میں نے کہا اگرچہ وہ فاطمی و علوی ہو، فرمایا ہاں، فرمایا ہاں چاہے وہ فاطمی و علوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی فاطمی و علوی بھی دعوی امامت کرے تو کفر ہے۔ یہ ہے اہمیت امامت کی۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کونین ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، مولا کائنات ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ دعوی امامت نہیں کر سکتا۔
3 شخصوں سے روز قیامت خدا کلام نہ کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اول وہ کہ جس نے دعوی امامت کیا، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے امام نہیں۔ دوسرے جس نے امام منصوص من اللہ سے انکار کیا۔ تیسرے وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے اپنے کو امام منصوص من اللہ کا شریک قرار دیا۔ جی نائب امام یا ان کا شریک بولا تو اب کیا ہے، دیکھیے نتیجہ اس کا۔ در حالانکہ خدا کی طرف سے اس کے لیے امامت نہیں تو اس نے اپنے کو خدا کا شریک قرار دیا۔ یہی سبب تھا کہ جس وقت کے اعلان ولایت ہوا تو شریک کار خلافت کا جب سوال اٹھا تو اس وقت خداوند عالم آپ کے فوراً آیت نازل کیا، لئن یشرکتا لیحبطن عملک، مخاطبت رسول خدا سے، اگر تم اب بھی شرک کرے تو تمہارے عمل کیونکہ ذات امام میں کسی کو شریک کرنا گویا وہ خدا کی ذات میں شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک سمجھنے میں شرک نہیں کرنا۔ یہ تو امام ظاہر ہونے سے قبل اللہ وہ تھا تو اس کی ذات کا وہ لازمہ ہے، ذات خدا کا لازمہ ہے امامت۔ وہ جو ذات کا لازمہ ہے وہ ذات سے منفک جدا نہیں ہوتی۔ یہ بات اور ہے کہ خدا وہ رائے نہیں، بولنا نہیں ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، بولے یا نہ بولے وہ الگ مسئلہ ہے، مگر یہ کہ ہاں، اور اگر ذات سے صفت کو کوئی الگ کر دے شرک ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارہ میں اگر کسی کو شریک کر دیے میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں، خوب ٹھکائی پٹائی ہوں گی۔ اگر یہ جیسے کہ پھر شنکر آچاریہ اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت ہے، اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت ہے، یہ اور بات ہے کہ جو ہے نا ہم مشابہت وغیرہ نہیں کرتے، مگر یہ کہ اوم اور اللہ میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ جس کو خدا ظاہر کیا جو امام ہے اس میں اور اللہ میں، اس میں اور اللہ میں بہت زیادہ، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ نصیری جو دھوکہ کھایا نا، جو ہے علی کو دیکھ کر اللہ بول دیا۔ جی وہ تو طے ہی نہیں کر سکے، امام شافعی طے نہیں کر سکے کہ ان کا رب کون ہے، یا اللہ اکبر، یعنی کس شدت کے ساتھ خداوند عالم اپنے آپ کو ظاہر کیا، دیکھیے آپ۔ ہر چند کے جامع بشریت ہے، ایک لباس ہے بشریت کا، مگر وہ لباس بشریت کے باوجود پہچان نہیں سکے شافعی۔ کم از کم اتنا غور کر لیتے کہ خدا پر کوئی جامع بشریت نہیں ہے، مگر نہیں، ان کو جامع بشریت سے کاٹ کر دیکھے۔ امام شافعی جامع بشریت سے کاٹ کر جب امام پر غور کیے، مولا کائنات پہ غور کیے، تو وہ تعین نہیں کر سکے، مگر میرا یہ سوال ہے، ہمارے امام شافعی وہاں پہ دوئی کیوں محسوس کیے؟ وہاں پر دوئی کیوں محسوس کیے؟ آپ کیا دو رب تھے وہاں پر؟ جامع بشریت سے جب کاٹے تو حقیقت الوہیت وا ہوئی، جب حقیقت دو نہیں ہو سکتی، ایک ہی حق ہے، تو وہ دیکھ لیتے۔ تو جس چیز کی آپ نفی کر رہے تھے
یعنی بشری صفات کی جو کاٹے تھے، جس کی بنیاد پر الوہیت نظر آنے لگی، تو آپ فوراً اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، ختم ہو گئی بات۔ اور کمال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ضرور کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی قول ہے کہ میں پہچان نہیں سکا یہ میرا رب کون ہے، علی ہے یا وہ ہے؟ پھر یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جی بابا دل میں تو یہی تھا نا کہ لانا بولوں، اتنے ہی کہوں گا یعنی دیکھنے کے بعد دل نے چاہا ان کا کہ اب اس کو لا بولوں چلیے درود پڑھ دیجئے۔ تو ہو چکا، امامت کا ہو گیا نہیں؟ ہو گیا نہیں امامت کا؟ ہاں ہو گیا نہیں؟ کیفیت میں کلام کرنے کی ممانعت، جی یہ ہے سرخی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خلق خدا کے متعلق کلام کرو، لیکن خدا کے بارے میں نہیں۔ جی خدا کے بارے میں کلام مت کرو امام۔ خدا کے بارے میں کلام کرنے سے آدمی کی حیرت بڑھتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر شے کے متعلق کلام کرو سوائے ذات باری کے۔ جی کس کے بارے میں کلام نہیں کرنا ہے؟ ذات، مسئلہ بہت آسان ہوگا، ذات باری یعنی ذات خدا کے بارے میں کلام نہیں کرنا۔ جو یہ قرآن ہے کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب وہ جب آپ وہ کلام اللہ کی تلاوت کریں گے تو کیا سمجھ کر کرنا؟ یہ حدیث کی روشنی میں بھائی، یہ حدیث ہے یہاں پر کہ خدا کے بارے میں کلام کرنے سے آدمی کی حیرت بڑھتی ہے، خدا کے بارے میں کلام کرنے سے حیرت بڑھتی ہے۔ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کس کے بارے میں وہ کلام؟ اللہ کے بارے میں اگر ذکر کروں تو حیرت بڑھ جائیں گی، حیرت بڑھ جائیں گی تو کافر ہو جاؤں گا، طے ہو رہا۔ جو حیرت میں زیادتی کر، دعا کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں حیرت کفر ہے، اللہ کے بارے میں حیرت کفر ہے۔ تو اسی لیے کفر سے بچانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی، ابن کفر سے بچانے۔ یا علی علی کیوں کر رہے ہیں؟ تو ارے کفر سے بچا رہے ہیں، علی کا ذکر کریں گے آپ، خدا کا ذکر نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب ہم تلاوت قرآن کریں گے تو خدا کا ذکر سمجھ کے کر رہے ہیں آپ، حیرت بڑھ جائیں گی، کافر ہو جائیں گے۔ جی کھلی بات، جب قرآن پڑھو تو علی کا ذکر سمجھ کر پڑھو۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، خدا فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف انتہا ہے، بس جب کلام کی انتہا رب کی طرف ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ کلام کی انتہا رب کی طرف ہو تو خاموش ہو جاؤ، یعنی جب دیکھ لیے کہ
اس کلام کی انتہا خدا ہو رہی، تو اب وہاں پہ ذکر نہیں کرنا ہے ورنہ پھر حیرت ہو جائیں گی. ہاں، کیونکہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے وہ مل گیا، مل جانے کے بعد اب ذکر نہیں ہوتا، اب صرف یہاں سے خاموشی ہے. جس کی تلاش میں آپ چلے تھے وہ مل گیا، مل گیا تو اب نہیں ہوتا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ طرح طرح کی چمگویاں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خدا کے بارے میں بھی کلام کرتے ہیں. جب تم ایسا کلام سنو تو کہو لا الہ الا اللہ، وہ ایسا واحد ہے کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. کیا کہنا ہے جب اللہ کے بارے میں کلام ہو؟ لا الہ الا اللہ. اب مولا کائنات کہہ رہے ہیں انا لا الہ، تو دیکھیے اب آپ ذکر خدا نہیں کر سکتے تو پھر انا لا الہ الا اللہ کہہ کے علی آگے بڑھ رہے ہیں کہ میرا ذکر کر لو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یا مولا اب سنیے، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ایک عظیم المرتبت فرشتہ خدا کے بارے میں غور کرنے لگا. ہاں، اب یہاں پر انسان نہیں، عظیم المرتبت فرشتہ. اس حدیث کو روک رہا ہوں، ایک بات ذہن میں آئی کہ انسان جو ہے فرشتے سے افضل کیوں ہوا؟ انسان جی فرشتہ نہیں ہے تو مگر انسان جو ہے بڑھ جا رہا ہے فرشتے سے. جیسے کہ فرشتوں کی غذا ہے کہ استغفار، وہ استغفار کا جو مومنین سے گناہ ہو گئے اس کے لیے فرشتے استغفار پڑھتے رہتے، تو وہ ان کی غذا ہو رہی ہے، ان کی غذا ہو رہی ہے. اور دیکھا جائے تو جو ہے نا ہم سے بلند تر فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے بلند تر ہے، مگر امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انسان مومن فرشتے سے افضل ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر عقل دی گئی، یہاں عقل دی گئی. فرشتوں کے پاس وہاں پر شہوت نہیں ہے، وہاں پر شہوت نہیں، شہوت از خود خداوند عالم ان سے لے چکا. یہاں پر عقل کے ساتھ شہوت ہے، تو شہوت کو آپ مغلوب کر دیں گے، عقل کو غالب لائیں گے. شہوت آپ کی ابھری، مگر یہ کہ اس وقت اس شہوت کو اپنے آپ کاٹ رہے ہیں، اس سے جنگ کر رہے ہیں آپ. تو اب یہاں پر فرشتے سے افضل ہو گیا انسان. ہاں، جیسے کہ وہ ہے نا نفس مطمئنہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت عاقلہ، یہ تین چیزیں ہیں. تو چنانچہ اس میں قوت شہوانیہ بھی ہے. تو یہاں پر قوت شہوانیہ ہے انسان کے پاس، مگر یہ کہ وہ اس جانب راغب نہیں ہو رہا ہے وہ قوت آپ میں، مگر یہ کہ راغب نہیں ہو رہا، تو اب فرشتے سے بڑھ گیا ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے فرشتہ صفت ہے بھائی انسان. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عظیم المرتبت فرشتہ خدا کے بارے میں غور کرنے لگا، بس وہ پتہ نہ چلا سکا. خدا کے بارے میں جب فرشتہ بہت غور فکر کیا مگر وہ پتہ نہیں چلا سکا کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے. یعنی آدمی کا کیا ذکر، فرشتے کو بھی حقیقت باری تعالیٰ کا علم نہیں ہے. کس شمار میں انسان آ رہا ہے، آدمی آ رہا ہے، فرشتے کو جب اس بات کا علم نہیں ہے کہ
باری تعالیٰ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام چلے، فرشتے سے کہہ رہے ہیں آؤ، تو فرشتہ کہہ رہا ہے لو دنو تو انمولتن لہتا رکھ تو، اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤں جل کے خاک ہو جاؤں، نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت تلاش ہوئی، پتہ نہیں ہے کہ خدا کہاں ہے۔ خدا کو میں تلاش نہیں کرتا، دعوت دینے والا خدا ہے، جانے والے آپ ہیں، آپ دونوں جو کرنا ہے کر لیجیے، میں تو یہاں سے پلٹ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر امام بول رہے ہیں عظیم المرتبت فرشتہ، خدا کے بارے میں غور کرنے والا، وہ پتہ ہی نہیں چلا سکا کہ خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے پتہ ہی نہیں اٹھا سکا، مگر یہ کہ ایسا خدا پیغمبر اسلام کو دعوت دے رہا کہ میں تم سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو وہ رسول خدا وہ کہاں کی نفی کرنے کی خاطر ایک ایک قدم منی پہ ایک قدم آگے بڑھائے۔ ہاں کہ اگر میں خود سے کسی ایک مقام پر پہنچ جاؤں تو وہ تعین ہو جائے گا، تعین ہو گیا تو محدود ہو جائے گا، تو جو بلایا اب اس کا فریضہ ہے، جب تک آواز دے میں آگے بڑھتا رہوں گا، میں تعین نہیں کرتا کہاں ہے، کیونکہ تو ہر جانب ہے، اب جہاں تو کہہ دے خیف رک جاؤ مل گیا، میں سمجھوں گا کہ آپ مل چکے ہیں، ختم۔ اور پھر یہ بھی اس سے پہلے کے درس میں ہو چکا کہ ملنے سے مراد کیا ہے، تو اسم سے ملنا، اسم سے ملنا مسمى سے ملنا ہے، کیونکہ وہاں پر جو معراج کے واقعات ہیں اس میں ہے نا بھائی، حدیث میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مجھ تک پہنچ گئے تو میرا نام تو لو، تو اس وقت کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے اسم تک پہنچ گئے، میرے اسم مجھ تک نہیں، میرے اسم تک پہنچ گئے تو میرا نام لو، تو پتا چلا اسم سے ملنا مسمى سے ملنا ہے، تو اسم کو دکھایا خداوند عالم دکھا، اور یہ ہے کہ اسم کسی منزل میں دکھتا ہے اور کسی منزل میں اسم پر حجاب ہے، بس جیسا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں میرا اسم ہے یا نہیں ہے، وہ کہاں ہے میرا اسم ہے، اب اس وقت اسم حجابات میں ہے، اسم حجابات میں ہے، مسمى دکھ رہا ہے۔ ایک منزل ایسی تھی کہ جب مسمى کی تلاش میں چلے تو پہلے اسم ملا، جب اسم ملا تو رک گئے، بولے اب مسمى اس خود مل جائے گا، تو گھر پر میرا تختی دیکھے بورڈ، تو وہ تھا میرا اسم، تو دیکھ لیے سید وحید الدین حیدر، پہنچ گئے، اب مسمى مل گیا۔ تو اسی طرح خداوند عالم جب بلایا اپنے اسم کو دکھایا، اپنے اسم کو دکھایا، جب اسم کو دکھا چکا تو پیغمبر اسلام رک گئے، اب مسمى مل گیا، تو جب میرے اسم تک پہنچ چکے ہیں تو میرے اسم کا نام تو لو، تو پیغمبر اسلام بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے کیا لیے نام وہ بھی ہیں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بارے میں تفکر سے بچو، خدا کے بارے میں تفکر سے بچو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی عظمت پر غور کرو تو اس کی عظیم مخلوق کو دیکھو، بس اس کی عظیم مخلوق کیا ہے، علی ابن ابی طالب ہے، عظیم مخلوق ہے، بس اس پر تم تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ اب اس پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کلمہ لا الہ الا اللہ برآمد ہو رہا ہے بھائی، کلمہ لا الہ الا اللہ برآمد ہو رہا ہے، عظیم مخلوق کو دیکھے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، خدا پر تفکر ہو رہا ہے، نہیں ہے نا اس پر تفکر۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر ایک طائر، غور سے سنیں، ایک طائر تیرے قلب کو کھا لے، ابن آدم ایک طائر تیرے قلب کو کھا لے تو اس کا پیٹ نہ بھرے گا، اور اگر ایک سوئی کا ناکا تیری آنکھ پر رکھ دیا جائے تو اس کو ڈھانپ لے گا۔ سوئی کا ناکا آپ کی آنکھ کو ڈھانک لیا، قلب ایک طائر کھا لیا۔ آپ کا قلب، جب ابن آدم کا قلب ایک طائر کھا رہا ہے، پرند کھا رہا ہے، کھانے کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اور ایک سوئی کا ناکا آپ کی جو ہے نا آنکھ پہ رکھ دیے یہاں پر، تو کیا ان دونوں چیزوں سے نظام سماوات و عرض کو جاننا چاہتا ہے؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، نہیں بھی تمہیں بولنا نا، وہ بھی مجھ بولوں۔ ان دونوں چیزوں سے، کون سے دونوں چیزوں سے؟ آنکھ، قلب، یہ دونوں سماوات اور عرض، یعنی جتنے آسمان ہیں اور جتنے عرض ہیں، اس کو تو جاننا چاہتا۔ جب ایک طائر تیرا قلب کھا لیا، اس کا شکم سیر نہیں ہو رہا ہے، اور تیری آنکھ پر ایک سوئی کا ناکا جو ہے نا رکھ دیے تو دیکھ نہیں سک رہا ہے، تو یہ ہے کہ مجبور انسان، ایسا انسان سماوات اور عرض کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اب سچ بتاؤ، خالق سماوات و عرض کو کیسے پہچانے؟ خالق سماوات و عرض ہے مولا کائنات، اور آپ ان آنکھوں سے اس علی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ موسیٰ سے بولے اگر تم دیکھ سکتے ہو، ہاں دیکھ سکتے، نہیں دیکھیں گے، اور یہ پہاڑ اپنے مقام پر ٹک جائے تو تم مجھے، میرا جلوہ، مجھے تو چھوڑو جی، میرے جلوے کو نہیں دیکھ سکتے تو مجھے کیا خاک دیکھیں گے؟ تم جلوہ نہیں دیکھ سکتے، تو چنانچہ ایک نور چمکا، یہی آتا ہے نا کہ ایک نور، بے ہوش ہو گئے موسیٰ، انہوں بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پارا پارا ہو چکا، ایک نور۔ تو اب اندازہ لگائیں، آپ کے ہمارے قلب کو اگر ایک طائر کھا لے تو اس کا پیٹ شکم نہیں بھرتا، تو موسیٰ جب چلے طور، خواہش تھی جلوہ دیکھوں، تو پہاڑ پارا پارا ہو گیا، پہاڑ پارا پارا ہو گیا۔ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ پارا پارا ہو جاتا، مر دیکھا یہ گیا قلب پیغمبر اسلام پر، جہاں قرآن صامت آیا وہیں قلب پیغمبر اسلام پر قرآن ناطق آیا۔ تو اللہ رے عظمت پیغمبر اسلام کہ جو موسیٰ، جو ایک اولو العزم پیغمبر تحمل نہیں کر سکتے تھے، تو اب قلب پیغمبر اسلام کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے قلب پیغمبر اسلام، کہ جس میں صامت اور ناطق دونوں ہیں۔ ہاں، اگر تو اس ارادے میں سچا ہے تو یہ سورج کی یہ سورج اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، سورج اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق۔ اگر تیری آنکھوں میں طاقت ہے تو ذرا نظر جما کر دیکھ لے تو معلوم ہو کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہے۔ بتا دیے انسان کی عاجزی کیا ہے، کیا ہے؟ ارے اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو کیا ہے؟ مولا کائنات بول رہے ہیں نا کہ اب ہمارے بعد کی جتنی بھی صنعتیں ہیں اس کے خالق ہم ہیں، تو مولا کائنات جس کو خلق کر دیے اس سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ میں اتنی تاب و تواں نہیں ہے
اور جو خداوند عالم کی صنائی کا شاہکار ہے، جو اس کو خدا بنا کر ناز کر رہا ہے، اس کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے اس کو. اسی لیے یونس بطن ماہی میں قید کیا خدا کہ دیکھنے کا سوال نہیں کرنا، نہیں دیکھ سکتے. کوئی پیغمبر میں اتنی تاب و تما اگر رہتی ان میں قوت، تو خدا بند عالم جس طرح سے کہ پیغمبر اسلام کے لیے ظاہر اور باطن رکھا، تو پیغمبر اسلام کریں یا علی انت مع الانبیاء سرن و معیا سرن و جہرا، اے علی تو ہر نبی کے ساتھ چھپ کر، اگر ان میں تابدید ہوتی وہ دیکھ سکتے تو خدا بند عالم ان کے ساتھ ظاہر بھی کرتا. نہیں تھی اتنی قوت، اتنی قوت نہیں تھی. پیغمبر اسلام کی ایسی قوت کہ وہاں چھپاوا بھی ہے، ظاہر بھی ہے. ظاہر بھی ہو تو وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. کیونکہ بے ہوشی کے عالم میں نماز نہیں ہوتی، بے ہوشی کے عالم میں نماز نہیں ہو سکتی. تو پیغمبر اسلام جب معراج، یہ طور اور ہے، طور کی بلندی اور ہے، معراج اور ہے. تو جب پیغمبر اسلام معراج پہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ کے نہیں بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ ہوش میں نماز کو قائم کیے. وہ اتنا تھا کہ ایک بدن میں تھوڑا رضا پیدا ہو گیا. اگر وہ باطن میں مشکل کشا نہ ہوتا تو عجب نہیں وہ کیا ہوتا. بہرحال جو بھی ہوتا وہ ہوتا، باطن میں تھے وہ مولا کائنات. تو کیا ہے انسان ابن آدم؟ اب ایسا ابن آدم دعوی امامت ہے مجبور. سورج، یہ سورج کی شعاع نہیں دیکھ سک رہے. سورج تو سورج ہے، سورج کی شعاع کو جب سورج جو ہے اپنی پوری تمازت بتاتا ہے، شباب پہ رہتا ہے، اس وقت جو ہے نا دھوپ کی اینک پہنتے ہیں. کہیں کہ سورج دیکھنا ہے، سورج تو نہیں دیکھنا ہے، پھر دھوپ کی اینک کیوں پہنے؟ نہیں، اس کی شعاع کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں آپ. اب سچ بتاؤ کہ جو شعاع کے سورج کے قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، اس کو کیا دیکھ سکیں گے؟ مگر یہ کہ وہ جو شعاع ہے وہ سورج سے قرب حاصل کیے. اتنا قرب، اتنا قرب. ایک منزل تو ایسی ہے کہ سورج اور شعاع میں کوئی فرق نہیں ہے. سورج اور شعاع میں کوئی فرق نہیں ہے. قریب ہو کر بعید ہے، بعید ہو کر قریب ہے، ظاہر ہو کر باطن بھی ہے، باطن ہو کر ظاہر بھی ہے. یعنی ایک سورج سے وہ کر رہا ہوں میں کہ سورج جب باہر ہوا تو شعاع ہے تو شعاع نکل رہی ہے نا. اگر شعاع نہ ہوتی تو سورج سے شعاع کیسے نکلتی ہے؟ مگر یہ کہ سورج کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ پوری اپنی شعاع کو لے کر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو سورج غروب ہونے کے وقت شعاع کو چھوڑ کر غروب نہیں ہو رہا ہے، تو شعاع کو لے کر. وہ اسی طرح امیر المومنین کے ساتھ مومنین ہیں. امیر المومنین جہاں ہیں وہاں مومنین بھی وہیں پر ہیں، ان کے ساتھ ہیں. جب امیر المومنین اپنی شعاع کو ظاہر کیے تو اس سے مومنین ہوئے. جب ایک منزل ایسی آئے گی جیسے سورج غروب ہوتا ہے، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی شعاع کو لے کر، تو اسی طرح امیر المومنین جب آئیں گے وہ آپ کے جو ہے نا پردے میں رہیں گے تو مومنین کو لے کر. شعاع کے ساتھ ہے سورج. بس ہو چکا. اب یہ اتنی کافی ہے میرا جہاں تک خیال ہے. حدیث ہیں
ایک آخری حدیث سن لیجئے. امام محمد باقر علیہ السلام سے صفت باری تعالیٰ کے متعلق پوچھا گیا. آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا بلند مرتبت ہے خدا، بلند مرتبت ہے خدا. جس نے اس کی کنہوں ذات تو معلوم کرنا چاہا تو وہ ہلاک ہوا. خدا کی کنہوں ذات کو معلوم کرنا چاہا تو وہ ہلاک ہوا. کیا ہے حدیث وہ؟ العبودیت جوہرۃ وکنہھا ربوبیہ. یہ عبودیت جوہر ہے، اس کی کنہ ہے ربوبیت. درود پڑھیے. بیٹے ایک 5 منٹ روکو. یہ حدیث ہے طوالع الانوار میں. جی طوالع سرکار بحل العلوم سید مہدی. وَاعْلَمْ إِنَّ الْعُبُودِيَّةُ أَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ. یہ جان لو، پہچان لو کہ عبودیت جملہ مقامات عالیہ سے بلند ہے. عبودیت کی تعریف ہو رہی ہے کہ عبودیت کہتے کس کو ہیں. جملہ مقامات عالیہ سے بلند ہے. وَفَوْقَ كُلِّ درجات، اور جملہ درجات سے فوق ہے، بلند ہے. کیوں ہے؟ لأنه الخضوع والتذلل فی کل آن و حال. اس لیے کہ عبودیت میں دائمی خضوع، جھکاؤ اور تذلل ہوتا ہے. یعنی جہاں عبودیت ہوتی وہاں پر دائمی خضوع ہو جاتا. جہاں دائمی خضوع ہو جاتا بس وہی اس پر اطلاق عابد ہوتا. ہمہ وقت جو عابد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جہاں پر دائمی جھکاؤ ہے. تو وہ دائمی عابد بنانے کے لیے، ہم کو دائمی عابد بنانے کے لیے کہا گیا سجود القلب فی ذات اللہ قیاس صلاۃ الدائم. ذات احدیت میں قلب کا سجدہ ریز. اور یہ قلب جو سجدہ ریز ہو رہا ہے کس بنیاد پر سجدہ ریز ہو رہا ہے؟ تو کہنا ہوگا کہ عشق کی بنیاد پر. عشق کی سب سے بلند تر چیز سر ہے وجود انسانی میں. یہ اتنا بلند ہے ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا. مگر جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت کی بنیاد پر اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا چیز جھکا رہے ہیں آپ، اور جھکانے کے بعد اس میں فخر محسوس کرتا. حالانکہ سر جھکانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے نا کہ ارے بھائی میں کیا کیا. یہ نہیں، محبت میں اگر سر جھک جائے تو وہ فخر ہے. تو خداوند عالم آئے مودت نازل کر کے یہ چاہا کہ سب کو دائمی عابد بنا دوں. اسی بنیاد پر کہا گیا المومن الموالی عارف بعلی عابد وان لم یعبد. کہ اگر آپ اپنے پر ہمہ وقت اطلاق عابد کروانا چاہ رہے ہیں تو بس ایک ہی اس کا راستہ ہے، علی کے عارف ہو جاؤ، علی سے محبت کر لو. جب علی سے محبت کر لیں گے، علی کے عارف ہو جائیں گے تو آپ دائمی عابد بن جائیں گے. آپ تو بھی آپ کا قلب ہمیشہ جھکے گا، جھکا رہے گا. سر کا جھکنا اور ہے، قلب کا جھکنا
اور ہے، اور سر بھی اس وقت تک نہیں جھک سکتا جب تک کہ قلب حکم نہ دے. قلب جب حکم دیتا ہے تو سر جھکتا ہے. تو عبودیت میں دائمی خضوع اور جھکاؤ اور تذلل ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ دیکھیے، وہ مستلزم للتوجہ بالرب، جس کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ ہمہ وقتی توجہ رب سے ہوتی ہے. جب یہ جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اب آپ ہمہ وقت رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فی کل آن وعدم انقطاع عنہ، یوں کہ انقطاع نہیں ہوتا. کس کے درمیان؟ اللہ کے اور آپ کے درمیان. اب کوئی گیپ، کوئی انقطاع نہیں ہوتا. فی حال و زمان، کسی بھی حالت میں اور کسی بھی زمانے میں سلسلہ توجہ منقطع نہیں ہوتا. آپ کسی حالت میں رہیں گے آپ، مگر یہ کہ جو ہے توجہات آپ کے جو ہے نا خدا کی طرف رہیں گے. اور یہ توجہات بربنائے محبت ہے، عشق کی بنیاد پر ہے. وہو اعلی المقامات واشرف الحالات من النبوت والرسالت. اس لیے یعنی عبودیت جملہ مقامات سے اعلیٰ و اشرف حالات ہے، نبوت و رسالت سے بھی. نبوت اور رسالت سے بھی اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ عبودیت ہے. اور اس کو پیش نظر رکھ کر مولا کائنات کا یہ کہنا کہ انا العابد وانا المعبود، وہاں رسالت کی شرط نہیں ہے، نبوت کی کوئی شرط نہیں ہے. مولا کائنات کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انا العابد وانا المعبود. دیکھا جائے تو دیکھیے آپ، وانا العابد وانا المعبود جب کہہ رہے ہیں نا تو مولا کائنات جو انا المعبود ہے تو اب ان کا عابد کون ہے؟ عابد وہی ہے جو پیکر عبودیت ہے. ہاں وہ ہے عابد. تو اس وقت علی کو دیکھو کیسا معبود نظر آ رہا ہے. وَلِذَا وصف اللہ سبحانہ نبیہ لوصف العبد، پس اسی بنیاد پر اللہ نے اپنے نبی کی توصیف لفظ عبد سے کی ہے. سمجھے آپ؟ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ان تمام چیزوں کے پیش نظر خداوند عالم یہ کہتے ہوئے کہ بقولی واشهد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں اس کی کہ محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں. تو شہادت رسول خدا جو دے رہے ہیں اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر شہادت رسول اللہ دینا چاہیے. اب کا مقام کیا ہے؟ پہلے یہ جاننا کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ رہے ہیں، وہ تو یقیناً خاندانی مسلمان سب کہہ سکتے، مگر یہ جاننا چاہیے کہ اب کا مقام کیا ہے. اب کہتے کس کو ہیں؟ خداوند عالم جو توصیف بیان کی ہے اب کی، اس کو پیش نظر رکھ کر اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کریں. جی ہاں، اب دیکھیں کیا ہے عبدو. یہ خداوند عالم فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہر تعریف اس خدا کے لیے ثابت ہے کہ جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی ہے. فرسول اللہ هو العبد الحقیقی، کہ عبد حقیقی صرف اور صرف رسول خدا ہیں.
کوئی دوسرا عبد حقیقی نہیں ہو سکتا. اگر عبد حقیقی ہو جائے تو پھر اس کا بھی ذکر نماز میں ہوگا. جس طرح کے یہاں پہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہہ رہے ہیں، تو اطلاق عبد اگر کسی اور پر ہو تو پھر ان کا بھی ذکر نماز میں ہوگا. اسی بنیاد پر اب کا ذکر ہونے کے سبب نماز باطل نہیں ہوتی. اور چند کے نماز خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے نا. ہاں، تو اب کا ذکر کیوں؟ ان توصیف کی بنیاد پر ان کو اب کہا گیا، تو اسی لیے نماز باطل نہیں ہوتی. اب یہاں پر اب کی آپ کے تفسیر کی گئی ہے کہ اب کیا ہے. ہر چیز کی تفسیر ہے بھائی. یہ خطرہ ہے نا، خطرہ میں پڑھیے آپ اللہ کی تفسیر ہے. اب یہ واقف بھی نہیں ہے، اللہ اللہ بولے تو جو ہے نا گھبرا رہی. جب اللہ وہی ہے تو پھر وہ تفسیر کیا مانے؟ جب اللہ ہے تو اس کی تفسیر ہے کہ الف کیا ہے، لام لام کیا ہے، ہا کیا ہے، اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے. تو اسی طرح عبد ہے تو عبد کی تفسیر بیان کریں. کما اصیر الیہ فی تفسیر العبد، یہ جیسا یہ لفظ عبد کی تفسیر میں جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ان العین علمہ باللہ ہے. یہ جو عبد میں جو عین ہے وہ عین کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ عین کیا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا علم اللہ کے متعلق، یعنی عبد وہی ہوتا ہے جس کا علم اللہ کے متعلق ہو. اب جو انا علم اللہ ہے وہ کیا ہے؟ مولا کائنات فرما رہے نا انا علم اللہ. اور عبد، وہ عبد میں جو عین ہے اس کی یہ تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا علم اللہ کے متعلق. مولا کائنات کریں انا، اس پہ پھر غور کریے کیوں میں دہرایا اس کو. کہ اب کے عین میں ان کا علم اللہ کے متعلق. مولا کائنات بول رہے ہیں میں ہوں علم خدا. تو اب رسول خدا ہیں شہر علم، جو عبد حقیقی ہے. تو یہ عبد حقیقہ کا اطلاق ان پر کیسے ہوا؟ علم کی جو توصیفات وہ بیان کی گئے، پھر جو ہے نا علم کی بنیاد پر. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ ہے بھائی ذریعہ. یہ آپ کے خدا ان کو ذریعہ بنایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے یہ علی ولی پیکر علم خدا ہوئے بر بنا خدا. اگر ہاں کسی منزل میں خدا کی نفی نہیں کرنا ہے، ہرگز نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اب علی کو اللہ بول دیے تو جو برحق ہے، جو معبود حقیقی ہے، اس کی نفی کر رہے ہیں. نہیں کرنا ہے. خود کسی منزل میں خدا کو معطل نہیں. حد ہے بھائی کہ معراج میں جس وقت رسول خدا پہنچے وہ علی سے مل رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں خدا معطل نہیں ہے. کیونکہ ارادہ خدا کو پیش نظر رکھ کر معراج ہے. اس کو کسی منزل میں آپ ترک نہیں کر سکتے. والبا بونہ من الخلق، یعنی یہ جو با ہوا اس کے سبب مخلوق ہے. پہلے عین ان کا علم اللہ کے متعلق، اب عین کے بعد بے ہے. تو بے کیا ہے؟ بولے مخلوق ہونا ہے. مخلوق ہونا ہے. بتائیں نا کہ مولا کائنات کا یہ نا قول صلی علی محمد. جو عبد اور معبود، عبد میں بھی بے ہے، معبود میں بھی بے ہے. مولا کائنات بول رہے ہیں کہ میں عبد اور معبود کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہوں، کہ میں بتاتا ہوں کہ عبد کون، معبود کون ہے، کیونکہ میں نقطہ ہوں. اگر یہ نقطہ عبد کے نیچے چلا جائے تو اس پر اطلاق عبد ہو جائے. اب یہ نقطہ معبود کے بے میں آ جائے
تو معبود کا کلمہ پڑھا جائے گا. تو دو کی ترجمانی کر رہے ہیں مولا کائنات، اب کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں، معبود کی بھی ترجمانی، کیونکہ نقطہ ہے جو با کا دال دنو وہی من الخالق بلا اشارت و کیف فحقیقت دنو وہی، دال کا اشارہ قربت ان کی خالق سے یوں کہ اس کی جانب اشارہ بھی ممکن نہیں، یعنی اتنا یہ اللہ سے قریب ہے کہ ان کی جانب بھی اشارہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اب کی جانب بھی اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کی کیفیت کا ادراک ممکن ہے. کیفیت کا بھی ادراک نہیں کر سکتے آپ. اگر کیفیت کا ادراک کر لیتے تو جس طرح سے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں یا علی اس کو کوئی نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو یا میں یا خدا، تو آپ بھی اسی طرح واقف ہو جاتے تھے. بس عاجز ہو جانا ہے، پا جانا ہے. یہ عجز ہمارے لیے ہے، پیغمبر اسلام کے لیے نہیں ہے. پیغمبر اسلام عاجز نہیں ہے، کیونکہ پھر وہی بات، پیغمبر اسلام جب معراج میں پہنچے ہیں تو خدا جہاں تک بلانا چاہا تھا وہاں تک جا رہے تھے، یہ خود سے نہیں رکے. یہ عاجز نہیں ہے نا، پیغمبر اسلام عاجز نہیں ہے، خدا کو کہنا پڑا رکو، یہ رک گئے. یہاں بتا دیے پیغمبر اسلام کہ میں عاجز نہیں ہوں. تو جہاں تک ادنو منی بولا وہاں تک میں جاؤں گا، ایسا نہیں. آئیے تشریف لائیے، ہے جگہ، آئیے. کون ہے؟ مرتضی جی. سنیے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آ گئے یہاں پہ. دیکھیے، زیارت مولا کائنات کا فقرہ ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ جَنبُ اللَّهِ وَبَابَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ جَنبُ اللَّهِ وَبَابَهُ، یہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ جنب اللہ ہیں اور وَبَابَهُ در ہیں آپ. اب جنب اللہ کیا ہے سنیے آپ، کیونکہ جم بولتے ہی یہاں پہ کیا ہوتا، پہلو لاتے، وجہ بولتے ہی یہ لاتے چہرہ. اللہ کا چہرہ مراد ہے علی ابن ابی طالب جو اللہ کا چہرہ ہے. علی اللہ کا چہرہ ہے، مگر ان معنی میں چہرہ نہیں ہے. وہ ہاتھ ان معنی میں نہیں ہے، جنب ان معنی میں جنب نہیں ہے، عین ان معنی میں نہیں ہے، زبان ان معنی میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یقیناً زبان کو سہارا بناتے آپ، مگر یہ کہ زبان میں قوت نطق بربنائے نفس ہے. جو آپ کی زبان میں قوت آئی ہے، بربنائے نفس آئی ہے، اور نفس محتاج زبان نہیں ہے. یاد رکھیے آپ، نفس محتاج آنکھ نہیں ہے، نفس محتاج سامعہ نہیں ہے، نفس محتاج چہرہ نہیں ہے، کیونکہ چہرے کے ذریعے تعارف ہوتا، چہرے کے ذریعے تعارف ہوتا. اگر چہرے کے ذریعے تعارف ہے تو پھر خداوند عالم نہ ہوتا تو محمد والے محمد کا تعارف ناممکن نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر خدا کا چہرہ بتاؤ جس کے ذریعے آپ عارف محمد والے محمد ہوئے. چلیے محمد والے محمد کا چہرہ بتا سکتے ہیں. تو اسی طرح چہرہ ان معنی میں نہیں جیسا کہ آپ کا ہمارا چہرہ ہے، ہاتھ ان معنی میں نہیں جیسے کہ آپ کے ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھ کو نہیں. نفس ایسی چیز ہے کہ جو اس میں خود قوت گویائی ہے. اس کی مثال بارہ دی گئی ہے کہ جو ہے نا، جب آپ سو جاتے، سو گئے تو نفس خود بولتا ہے، گفتگو کرتے، کسی سے مل لیا آپ میں قبلہ کر رات خواب دیکھا میں، آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ مجھے ایسا بولے، میں آپ کو ایسا بولا. زبان تو آپ کی یہاں بند ہے نا، زبان نفس اپنا پاور بتا رہا ہے، میں محتاج نہیں ہوں زبان کا. پھر یہ آنکھ بند ہے آپ کی، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں نہیں ہے. یہی ہے مولا کائنات جو بولے کہ بات کی جتنی بھی صنعتیں ہیں اس کا خالق میں ہوں. کیوں بولے مولا کائنات اس کا خالق میں ہوں؟ کیونکہ علی ہے نفس، اور آپ کا ہمارا نفس ایک شکل بنا دے رہا ہے.
ایک ہیکل بنا رہا ہے. یہ تو اللہ کا نفس ہے نا, اللہ کا نفس ہے. پورا وجود آپ کا گھر میں پڑا ہوا ہے, مگر یہ کہ جو ہے نا مولا علی کے اوپر ملاقات ہو رہی ہے آپ کی اور میری. یہی نہیں, جو چاہے لباس پہنا دے, جو چاہے لباس پہنا دے. ہر چند کے یہاں پر پتہ نہیں آپ کیا لباس میں سو رہے ہیں, لونگ پہنے ہوئے ہیں یا یہ کہ جو ہے نا پاجامہ ہے, پتہ نہیں, یا چڈی میں سو رہے ہیں, اللہ کو معلوم. مگر جب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو چڈی میں نہیں ہے. اچھا, وہاں اٹھنے کے بعد جب آپ بولے قبلہ, خواب میں دیکھا آپ امامہ پہنے ہوئے تھے. یا میں خاموش بھی ہوں, نہیں آپ غلط بول رہے ہیں. کب دیکھے بھائی آپ؟ آج رات میں دیکھا. میں رات میں خواب دیکھا. میں نہیں, رات میں تو میں امامہ نہیں پہنا ہوا تھا, رات میں تو میں چڈی میں تھا. اب دیکھیے آپ, جو چیز میں پہنا ہوا ہوں اس کی نفی ہو رہی ہے, اس کی نفی ہو جا رہی ہے, اور آپ جو دیکھے اس کا اثبات ہو رہا ہے, اور میں خاموش ہوں ذکر امامہ سن کے. یہ امامہ پہنے ہوئے تھے اور آپ یہ بات کیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں خدا کی قسم میں خاموش تھا. تو وہ قسم کھا کے بولے خدا کی قسم میں آپ سے ملا. تو یہ بھی جھوٹ نہیں, وہ بھی جھوٹ نہیں, کیونکہ وہ نفس کا کرشمہ ہے. اچھا, یہی نہیں بلکہ تنہا آپ مجھ سے ملاقات نہیں کیے, بلکہ اور 2-4 دوست احباب تھے. آپ ہی نے قبلہ فلاں فلاں بھی تھے. اوہو, آپ کس کس کو بلا لیے بھائی, کس کس کو بلا لیے آپ؟ تو آپ کا نفس اتنا پاور رکھتا کہ جس کو چاہے بلا لے. اب خدا بھی دعوت دے رہا ہے, بولے نہیں, میں بلاؤں گا تو اس کو بلاؤں گا جس کو خلق کر کے ناز کیا تھا. بلانے کا تعلق تو نفس ہے, نفس ہے. تو پیغمبر اسلام کو بلایا نفس اللہ, وہ گئے یہاں پر. اور نفس کے لیے سواری کی بھی احتیاج نہیں ہے. تو اسی طرح جب نفس بولا جائے تو اس کے معنی و مطالب اور ہیں. اور خواب بھی کیا ہے؟ آپ جو ہے نا یہ آسمانوں کی جو سیر ہے اس کا نتیجہ ہے. نکلتا نفس آپ کے وجود سے تو زینہ بزینہ ایک منزل سے دوسری منزل, دوسری سے تیسری منزل, جتنی بلندیوں پر گیا اتنا جو ہے نا اچھا خواب بھی ہے. ایسا ہے. تو واشہد انک جنب اللہ و بابہ. جی اب سنیے جنب اللہ کس کو بولے. اب جنب اللہ آپ کے جو ہے زیارت میں دیکھ لیے, فوراً المنجد نکالے, لغت نکال کے دیکھ رہے ہیں جم کے معنی کیا ہیں. نہیں, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. ذکر اللہ کس کو بولتے ہیں؟ ذکر اللہ, حق اللہ, امر اللہ, طاعت اللہ, ثواب اللہ, قرب اللہ, ولایت علی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نحنو جنب اللہ, ہم جنب اللہ ہیں. کون بول رہے ہیں؟ 5ویں امام کا قول ہے. صلی علی محمد و آل محمد. یا علی ادرکنی. اب ایک چیز انشاءاللہ پڑھیں گے آج. اب اسی پہ آج کا درس ختم کر لیں گے. علی مولا, علی مولا. ذکر اللہ, ذکر خدا ممکن نہیں بجز 14 کے. ہاں, اگر یہ نہیں تو ذکر خدا نہیں ہے.
اسی بنیاد پر جنب اللہ ہے، ذکر اللہ ہوا، جو جنب اللہ کو ذکر اللہ کہا گیا۔ حق اللہ، خدا پہچانا نہیں جا سکتا بجز ان کے۔ امر اللہ، خدا کا حکم سوائے ان کے اور کوئی نہیں، اس بنیاد پر یہ امر اللہ۔ طاعت اللہ، اطاعت خدا ممکن نہیں بجز 14 کے۔ ثواب اللہ، ثواب خدا نہیں ہو سکتا بجز ان کے ذریعے، اسی لیے ان کو وسیلہ ثواب قرار دیا گیا ہے۔ قرب اللہ، قرب خدا ممکن نہیں جب تک ان سے قرب حاصل نہ کیا جائے۔ اب سنیے، ید ہے ادھر، بیدار ہے نہیں؟ سن رہے؟ ہاں، ید اللہ، ید اللہ سے مراد ہے نعمت، ید اللہ سے مراد نعمت ہے۔ ید سے مراد ہے قدرت، ید سے مراد قدرت۔ وجہ اللہ سے مراد ہے رجوع کرنا، وجہ اللہ سے مراد رجوع کرنا ہے۔ کیا ہے وہ؟ چل گیا۔ لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ مرجع کو کہا گیا، یعنی مرجع بس وہی ہے جو لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر رجوع کرنا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی مرجع ورجع نہیں ہے۔ مرجع مگر بولے تو سنیے، لوگ جس کی طرف رجوع کریں اور جس کے مشتاق ہوں اس کو الہ کہتے ہیں۔ لوگ جس کی طرف رجوع کریں اور جس کے مشتاق ہوں اس کو الہ کہتے ہیں۔ سب کا مرجع خدا ہے، اس لیے وہ الہ الا اللہ، لا نہیں، الہ الا اللہ یعنی مرجعوں کا مرجع، مرجعوں کا مرجع۔ یہ جو مرجعوں کا جو اس میں لفظ آیا یہ ہے 14، ان مرجعوں کا وہ مرجع ہے۔ الہ جی کوئی نہ پوچھتا، بیکار کے باتیں ہیں۔ الہ الا اللہ، اور الہ کا اطلاق اسی پر ہے جو عبادت کرے، الہ اسی کو کہتے ہیں جو عبادت کرے، کرے جو عبادت کرے وہ الہ ہے۔ اللہ عبادت نہیں کرتا۔ ہاں، اور الہ، اللہ مشتق ہے الہ سے، الہ سے اللہ نکلا، الہ سے اللہ نکلا، اور الہ کا اطلاق اسی پر ہے جو عبادت کرے۔ عبادت کرنے کی بنیاد پر عابد ہے، جو انل عابد ہے، جو کلمے میں جہاں الا اللہ ہے وہ معبود ہے، وہ معبود ہے، وہ انل عابد معبود۔ یہ درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ جی ہاں ہاں جی محمد والے محمد، محمد والے محمد
نہیں پہچان سکتے ہم. معبود کی اطاعت سنت نہیں ہے، واجب ہے. بس معبود نے کہا، ہمارے معبود نے کہا تم لا الہ بولو تو ہم لا الہ بول دیے. یہ ہے بر بنائے اطاعت معبود، اس کی بنیاد پر ہم بولے لا الہ الا اللہ. مجھے ایسے لگا کہ جیسے آپ کے جو عبد حقیقی ہے، جو پیکر عبودیت ہے، وہ کسی منزل میں اللہ بول سکتا ہے. بس وہ کسی منزل میں اللہ بول سکتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے ممانعت ہے، کیونکہ بظاہر تو دعویٰ نبوت نہیں ہے، مگر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ بول کے. بظاہر دعویٰ رسالت نہیں ہے، مگر اللہ بول کر دعویٰ رسالت کر دے رہے ہیں. بظاہر آپ اپنے آپ کو عبد حقیقی نہیں منوا رہے ہیں، مگر اللہ کہہ کے جو ہے عبد حقیقی کا کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں. بظاہر آپ پیکر عبودیت نہیں بول رہے ہیں اپنے کو، اللہ کہہ کر اپنے آپ کو عبودیت منوانا چاہ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ یہی جو پیکر عبودیت تھا، جو عبد حقیقی تھا، وہ جب معراج میں گیا تو اللہ بولا. تو ہم نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے. اور وہاں کے حالات کچھ اور تھے، کیونکہ حالت کے اعتبار سے آپ کی جو ہے نا ہر چیز بدلی جاتی ہے. مجھے اب دو بیٹے